آخرت کی زندگی میں ایک لمبا مرحلہ ہے، پہلے قبر، پھر پلسرات، پھر جہنم اور جنت کا فیصلہ۔ پھر یہ اگر فیصلہ ہو گیا کہ کوئی شخص خدا نہ خواستہ اللہ نہ خواستہ جہنم میں چلا گیا تو بس کیا ہوا، کہانی ختم۔ اگر آپ کے اندر آج یہ فکر لاحق ہو گئی تو جو میں نے پچھلی صفات پچھلی آیات میں آپ کے اندر بیان کی ہیں وہ خود بخود پیدا ہو جائیں گے، اور یہی تو فکر قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے جو مومن ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پروفیسر حماد لکھوی ہیں، الحمدللہ بہت اچھے اسکالر ہیں، میں ان کے سے بھی بہت زیادہ ہیلپ لیتی ہوں۔ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا وہ اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا میں نے ایک چھوٹی سی کتابچے میں پڑھا، ایک بزرگ نے لکھا ہوا تھا تو مجھے میرے دل پہ لگا اور میں اس پہ عمل کرتا ہوں، تو وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا۔ وہ کتابچہ جو بزرگ نے لکھا ہوا تھا اس میں انہوں نے ایک چھوٹی سی بک تھی، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام پڑھنے کی مختلف دعائیں اذکار مخصوص بتائے ہیں، آپ سب جانتی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہر ذکر کی اپنی تاثیر ہے، لیکن ایک ذکر ایسا ہے جو آخرت کی یاد کے حوالے سے بہت زبردست ہے، اور وہ ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہم اجرنی من النار 7 بار کہتا ہے، فجر کے بعد 7 بار کہہ لے گا تو اس دن اگر اس کی موت واقعہ ہوگی تو اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا، اور اگر کوئی شخص مغرب کے بعد 7 بار اس کو کہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ رات میں اس کی موت ہوتی ہے۔ یہی تو 2 ٹائمنگز ہوتی ہیں، صبح سے فجر سے مغرب اور مغرب سے فجر تھا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ لیکن اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان باقی کوئی عمل نہ کرے، صرف 7 بار صبح اور شام اس کو پڑھ لے، باقی 3 پر نہ چلے، تو کیا ایسا ہے؟ اصل میں اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ یاد دہانی کا سامان ہے۔ 7 بار جب ہم پڑھیں گے تو ہم آگ کو یاد کریں گے، اللہم اجرنی من النار، جہنم کی آگ کو یاد کریں گے۔ آگ ذہن میں ہوگی تو کہیں تو ہی آپ کہیں گی نا کہ اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ تو ان بزرگ نے بتایا کہ یہ جو ہے اس کو آپ جب ایک مخصوص طریقے سے پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے اس دعا کو پڑھنا آسان ہوگا، اور پھر اس دعا کا صحیح مطلب آپ کو سمجھ آئے گا۔ انہوں نے کیا طریقہ بتایا کہ جب آپ 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار کہیں تو آخرت کے سارے مراحل کو، سارے سٹیپس کو جو ہمارے قبر، حشر، میدان، سارا کچھ جنت جہنم تک پہنچیں گے، ذہن میں تازہ کر لیں۔ مثلاً پہلی دفعہ اللہم اجرنی من النار کہیں تو موت کا مرحلہ ذہن میں لے آئیں، اس کو یاد کر لیں، زبان پہ دعا رکھیں اور ذہن میں موت کا تصور ہو کہ اے اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچانا، میری موت اہل ایمان میں سے ہو، آمین۔ جب دوسری دفعہ اللہم اجرنی من النار کہیں تو آپ کے سامنے قبر کا منظر آ جائے، من و مٹی کے نیچے تنہا اکیلے، دعا کریں اللہ کوئی ایسی سبیل بنا کہ میں اس سے بچ جاؤں۔ تیسری دفعہ آپ پڑھیں اللہم اجرنی من النار تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حشر کی سختیوں سے بچا لینا، جہاں اعمال نامے پکڑائے جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں ملے، مجھے ان سے ملانا جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس دن کی سختیوں سے بھی بچانا اور حساب کتاب بھی آسان کرنا۔ پھر جب چوتھی دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھیں تو آپ اپنے سامنے امیجن کریں، یہ سارے خیالات آپ نے اس وقت پڑھتے وقت امیجن کرنے ہیں۔ چوتھی دفعہ پلسرات کا منظر سامنے لے آئے کہ اللہ میں تو نہیں گزر سکتا، اگر تو نے ایسا پل بنایا ہے مجھے تو نہیں پتا، یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، میں کیسے گزروں گا اللہ تعالیٰ تیری مدد کے بغیر؟ اے اللہ تو مجھے اس دن محفوظ رکھنا، تو ہی مجھے محفوظ رکھ سکتا ہے اس پل سے گرانے سے، اس پل سے گرنے سے مجھے محفوظ رکھنا، آمین۔ 5ویں دفعہ جب آپ یہ دعا پڑھیں اللہم اجرنی من النار تو اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے جہنم سے بچانا۔ 6ٹھی دفعہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے لے کے جب ہم اس دنیا میں جائیں گے جہنم کے دروازے تک، یہ دنیا جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے تک جتنی تکلیفیں اور تکلیف کے مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ تو ان ساری سختیوں کو دور کر دے،
اور 7ویں دفعہ جب اللہم اجرنی من النار پڑھیں تو ذہن میں یہ تصور آنا چاہیے۔ ان بزرگوں نے تو اپنی کتاب میں نہیں لکھا تھا، لیکن پروفیسر حماد صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن میں یہ سوچ پختہ کر لیں جب 7ویں دفعہ پہ پہنچیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، تو ہم اللہ سے اتنا اچھا گمان رکھیں 7ویں دفعہ کہ ہمارے ساتھ اتنا ہی اچھا معاملہ ہو۔ کیا گمان رکھیں کہ جب آخری دفعہ اللہم اجرنی من النار کہیں تو جنت ذہن میں آ جائے کہ اللہ مجھے سب مصیبتوں سے گزارے بغیر جنت میں لے جا۔ اور اس وقت یہ اپنے ذہن میں تصور لائیں کہ اللہ موت تو بہت بھیانک ہے، قبر بھی بہت بھیانک ہے، قبر کے سارے مراحل بہت خوفناک ہے، پل صراط بھی، جہنم بھی، ہر چیز اتنی خوفناک ہے۔ اللہ تو ایسی سبیل پیدا کر دے کہ ادھر میری آنکھ بند ہو اور جو آنکھ کھلے تو میں جنت میں ہوں، درمیان والے مرحلے ویسے ہی سکپ کر دے۔ تو نے ڈرانا تھا، ہم ڈر گئے، تیری نبی نے ہمیں عذابوں سے ڈرایا، ہم ڈر گئے۔ اللہ ہمارے دلوں میں پورا خوف موجود ہے، ہم تیری ناراضگی نہیں لینا چاہتے، اللہ تعالیٰ ہم تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے تو اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب میں مروں لوگ مجھے رو رہے اور میں ہنس رہی ہوں اور میری آنکھ کھلے تو میں جنت میں ہوں۔ یہ سب باتیں آپ سوچیں کہ اگر میں ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤں تو اللہ تعالیٰ درمیان کے مراحل کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم یہ 7 بار دعا پڑھیں گے اس یقین کے ساتھ تو پھر ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور یقین بھی تازہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسا یقین عطا کرے، آمین۔ اور یہ یقین آپ نے ہر وقت رکھنا ہے، ہر نیک کام کرتے وقت، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نیک کام کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آپ نے ہر کام کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے میں اللہ کی جنت کے قریب ہو رہا ہوں، اپنی جنت کے قریب یا اللہ سے دور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔